پاکستان تحریک انصاف نے آڈیو لیکس پر جوڈیشل کمیشن کا قیام، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں جلسے میں گئی تھی، جلسے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ یہ دائرہ اختیار کی بات ہو رہی ہے، ثوابدید کی بات ہو رہی ہے، استحقاق کی بات ہو رہی ہے۔ معاملہ تو ججز کا اور ججز کے رشتہ داروں کا ہے۔ اس کا مطلب اختیار سے تجاوز کیا گیا ہے۔ اس کمیشن میں ججز کون سے ہوں گے؟ میری اہلیہ کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اور وہ ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس نے ثبوت حاصل کرنے کے لیے یا جال بچھانے کے مقصد سے آڈیو ٹیپ یا ویڈیو ریکارڈ کی ہو۔ چیلنج کیا گیا ہے، یہ سپریم کورٹ میں لگے گا، اور اس کو بنا کر پتہ نہیں کیا پیش کیا گیا کہ پرویز الہی جا کر ملاقات کرنے۔ لیکن یہاں تو جال بچھانے کے لیے کیا گیا ہے نا۔ اس کی خود اپنی قانونی حیثیت پر سوال ہے۔ کسی جج کے خلاف کارروائی کرنے کا نہ سوچا ہے اور نہ ہی کارروائی کریں گے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جج صاحب کی گاڑی کو روک لیا گیا ایک وارڈن کی جانب۔ میٹر یہ اور بھی آڈیو ہے نا، پرویز الہی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے۔ اس آڈیو پر بات ہوگی تو اس آڈیو میں کیا تھا؟ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے آڈیو لیکس پر جوڈیشل کمیشن کا قیام سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی اجازت کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات کا یا کارروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ یہ دائرہ اختیار کی بات ہو رہی ہے، ثوابدید کی بات ہو رہی ہے، استحقاق کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو چیف جسٹس کا ہی ہے نا اختیار۔ بالکل چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ حکومت کمیشن بنانا چاہے گی کمیشن ایکٹ کے تحت، اور اس میں حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس سے کہے گی کمیشن بنا دیا جائے، اور اس کمیشن میں ججز کون سے ہوں گے جی یہ فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ کریں گے۔ حکومت نے خود یہاں چیری پکنگ کر لی، یہ والے جج ہوں گے، یہ سربراہی کریں گے، اور ان کے ساتھ یہ دو جج صاحبان ہوں گے۔ اب جو حکومت نے جج صاحبان چنے ہیں جی اس میں کیا ہوا؟ دیکھیے اس میں ہوا یہ ہے کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب ہمارے معاملات میں ہم خیال ججز، جی، اور بقول مریم نواز شریف کے یا کچھ دیگر لوگوں کے عطا تارڑ وغیرہ جو کابینہ کا حصہ ہے، کہ یہ عمران دار ججز ہیں، جی، ایماندار نہیں، عمران دار ہیں۔ تو حکومت نے ایک کام کیا کیا ہے، حکومت نے اس وقت ہم خیال ججز، کیونکہ اس میں وہ قاضی فائز صاحب بھی شامل ہیں، وہ عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ والے وہ بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں عمران خان نے کہہ دیا کہ اب اگر میرا کیس ان کے پاس جائے گا تو ہم بوائیکاٹ کریں گے، ہم یہ درخواست کریں گے کہ یہ نہ سنیں۔ جی، تو حکومت نے ان کو بٹھا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اختیار نہیں ہے نا حکومت کا یا کسی کا بھی، حکومت کا اختیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب اختیار سے تجاوز کیا گیا ہے۔ اختیار سے تجاوز حکومت نے کیا ہے۔ کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ دیکھیے یہ چیلنج کیا گیا ہے، یہ سپریم کورٹ میں لگے گا۔ جی، جب یہ سپریم کورٹ میں لگے گا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے گی۔ قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرنے کے بعد سپریم کورٹ یہ دیکھے گی کہ اسے سنا جا سکتا ہے یا نہیں سنا جا سکتا۔ میں آپ سے عرض کروں ہوگا کیا ہوگا، یہ کہ جیسے ہی یہ عدالت اگر اس کو سنے گی سپریم کورٹ آف پاکستان، تو حکومت کہے گی کہ اس کو چیف جسٹس نہ سنے جی، ایک بار پھر۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کہیں گے آپ کا خوش دامن، آپ کی خوش دامن خود اس میں موجود ہیں، آپ کی ساس صاحبہ موجود ہیں، تو آپ کیسے سن سکتے ہیں اس کو؟ جی، آپ کیا تو یہاں پر باعث موجود ہوگا، جی، تو اس لیے آپ اس کو نہیں سن سکتے۔ اور ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ جو پریسیڈنٹس ہیں جی، وہ تو یہ ہیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر وہ جج نہ سنیں، اور چیف جسٹس کسی اور جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں۔ تو لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، حکومت نے اختیار سے تجاوز کیا، یہ تو تحریری طور پر موجود ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں، اور بڑا حیران کن ہے کہ سن کیا رہے ہیں، لیکڈ آڈیو، جی، ریکارڈڈ آڈیو۔ تو یہ جو ہے اس کی خود اپنی قانونی حیثیت پر سوال ہے، اور یہ پہلے بھی اٹھ چکا ہے۔ اچھا، آڈیو ٹیپ جب ارشد ملک صاحب کا کیا گیا تھا، جو احتساب عدالت کے جج تھے، تو اس پر ایک ججمنٹ آئی تھی جس کا ایک بڑا اہم نقطہ تھا، وہ یہ تھا کہ آڈیو ٹیپ یا ویڈیو ریکارڈ کرنے والا شخص
وہ ہو سکتا ہے جس کے معمول کے فرائض کا حصہ آڈیو ٹیپ یا ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے، اور وہ ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس نے ثبوت حاصل کرنے کے لیے یا جال بچھانے کے مقصد سے آڈیو ٹیپ یا ویڈیو ریکارڈ کی ہو۔ اچھا، وہ ہو سکتا ہے جس کے معمول کے فرائض میں شامل ہو کہ وہ آڈیو ریکارڈ کرے۔ جی، مجھے خود اس پر بھی حیرانی ہے، جی مطلب کیوں کرے؟ ایسا کیوں ہو؟ دیکھیے، ایک کام ہوتا ہے ہمارے یہاں، جب آپ موبائل فون کمپنی کو، بینک کو، کسی کسٹمر سروس دینے والے ادارے کو فون کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے کہ کوالٹی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کال ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کو اسی وقت بتا دیا گیا۔ اب آپ کے پاس چوائس ہے، آپ آگے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی اب چونکہ میری کال ریکارڈ ہو رہی ہے، میں نہیں کرنا چاہتا بات، تو آپ منع کر سکتے ہیں۔ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے نا کہ ملک کی سلامتی کے ادارے جو کال وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے معمول کی فرائض میں ان کو شامل ہوتا ہے، لیکن یہاں تو جال بچھانے کے لیے کیا گیا ہے نا۔ عدالت نے آگے کیا کہا ہے اس میں کہ جن کے فرائض میں شامل ہو، لیکن وہ شخص ہرگز ویسا نہ ہو کہ جس نے جال بچھانے کے لیے یہ کام کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب جو چیف جسٹس کی ساس صاحبہ اور خواجہ طارق رحیم ایڈوکیٹ کی اہلیہ صاحبہ، ان کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ کوئی جال ہی بچھایا ہے، اور نہیں، دیکھیے نا، اس گفتگو میں سیدھی گفتگو یہ تھی کہ میں نے عمر سے یہ کہا ہے، یعنی ساس صاحبہ نے اپنے داماد سے کہا ہے کہ سب تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں جلسے میں گئی تھی، جلسے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ اس کے بعد جو خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ ہیں، وہ پھر اپنی بات کرتی ہیں اور وہ کچھ چیزیں بتاتی ہیں۔ اس میں کہاں تھا کہ میں نے عمر سے کہا عمر یہ والا فیصلہ کر دے؟ یہ تو بالکل نہیں تھا۔ اور یہ جو جن جج کی بات ہو رہی ہے، پھر اگین وہی گھسی وٹی بات آ جاتی ہے، لیکن یہ وہ جج ہیں جن کی وجہ سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، انہوں نے اس حکومت کے لیے فیصلہ دیا تھا نا۔ تو اب انہیں وہی معاملہ ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، تو انہیں نہیں چاہیے، تو یہ اس وقت انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، جو ہم ارشد ملک صاحب کی بات کر رہے تھے، دوبارہ کسی وقت موقع پہ بات کریں گے۔ ارشد ملک صاحب کو نون لیگ ہمیشہ بیچتی ہے کہ دیکھیے ارشد ملک نے نواز شریف کی بے گناہی پر مہر لگا دی تھی اور ان پر پریشر تھا، یہ بتا دیا تھا۔ ارشد ملک کا ایفیڈیوٹ موجود ہے، اس پر کسی روز بات کریں گے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ پریشر نون لیگ کی جانب سے ہے۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا، پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا۔ اب یہ اٹھ رہا ہے سوال کہ پی ٹی آئی کیوں چیلنج کرے گی؟ معاملہ تو ججز کا اور ججز کے رشتہ داروں کا ہے، پی ٹی آئی کیوں چیلنج کر رہی ہے؟ تو ایک قانونی معاملہ ہے نا کہ دیکھیے اس میں ایک اور بھی چیز ہے۔ جب خواجہ طارق رحیم اور صحافی کی آڈیو، عبدالقیوم صدیقی والی آڈیو، وہ بھی انڈر ڈسکشن ہے، اس آڈیو پر بات ہوگی تو اس آڈیو میں کیا تھا؟ عمران خان کی درخواست ضمانت کی سماعت، یہ معاملہ تھا، جس میں خواجہ طارق صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں عبدالقیوم صدیقی سے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس پہ یہ لوگ اعتراض کریں گے، چیف جسٹس ریفر کر دیں گے، پیش کوئی غلط ثابت ہوتی ہے، چیف جسٹس ریفر کریں گے محسن قیانی کو۔ معاملہ محسن قیانی کو تو نہیں گیا تھا، میاں گل حسن اورنگزیب اور رفت صاحبہ کو گیا تھا، سمن رفت صاحبہ۔ تو پیش گوئی جو تھی کہ عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، یہ اتنی درست تھی، لیکن معاملہ تو دو اور ججز کو گیا تھا۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ ہو بہو وہی ہوا، جو کہا گیا تھا، یہ پوائنٹ بھی غلط ہے۔ جو کہا گیا تھا وہی ہوا، ہاں، لیکن ایسا نہیں تھا، ہاں نہیں ہوا نا۔ تو اس لیے یہ جو تھا کہ جی دیکھیں اب یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ طے شدہ تھا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی جج کے خلاف کارروائی کرنے کا نہ سوچا ہے اور نہ ہی کارروائی کریں گے، تو پھر کیوں بنایا گیا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کو سنتے ہوئے ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے عدالت میں کیا کہا تھا؟ میری اہلیہ کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ اوکے، جب ان کا اپنا کیس تھا تو وہ کہتے تھے میری اور سرینا صاحبہ کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سوال کا جواب دیں کہ کیسے وہ اس معاملے کو پھر سن سکتے؟ پیمانہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو سن رہے ہیں، مجھے تو تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب منع کر دیں گے کہ میں نہیں سنتا۔ جو آپ کو یاد ہے سائفر والا معاملہ تھا، انہوں نے کھولے بغیر کہا تھا کہ یہ، تو یہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ قاضی صاحب کہتے کہ نہیں،
یہ میں نہیں سن سکتا اور یہ کیس بھی نہیں بنتا. یہ تو لیکڈ ہے جی. یہ تو کسی ایک شہری کے جو حقوق ہیں وہ پامال کیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس میں کیا گفتگو ہے وہ ایک میٹر ہی اور بھی آڈیو ہے نا پرویز الہی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے. اس آڈیو میں کیا تھا دیکھیے اس آڈیو میں آپ اگر اس کو سنیں تو پرویز الہی کہتے ہیں نہیں میں آ رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو آنے نہیں ہے بھٹی میرے پاس بیٹھا ہے. جی ٹھیک ہے بھٹی میرے پاس بیٹھا ہے میں آ رہا ہوں. ان کو چاہیے تھا یہ فواد چودھری والی آڈیو لے کر جاتے. میں کہتا ہوں اگر تحقیقات کر لی نا 2 ٹرک تیار ہے یہ اس کو سنتے اس کو سنیں اور اس پر کروائیں. لیکن جو پرویز الہی والی آڈیو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اصل میں میٹر یہ تھا کہ جج صاحب جا رہے تھے اور جج صاحب کی گاڑی کو روک لیا گیا ایک وارڈن کی جانب سے. جی. ڈرائیور نے کہا کہ یار جج ہیں. وارڈن نے پرواہ نہیں کی. پھر جج صاحب نے پولیس کے اعلیٰ افسران کو بلا لیا وہ آ گئے جج صاحب کے گھر پر پہنچ گئے. معافی تلافی کے لیے جج صاحب جو ہیں وہ اڑا کر رکھ دیں اس کے لیے تیار تھے اور پھر وہاں پر بھٹی صاحب بھی سوری کرنے پہنچ گئے. جی. یار یہ معاملہ بہت بڑھ جائے گا. بھٹی صاحب بھی سوری کرنے پہنچ گئے. پرویز الہی صاحب کو پتہ چلا. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں خود آ رہا ہوں. انہوں نے کہا رہنے دیں. اب جنا نہیں میں آ رہا ہوں بھٹی بیٹھا ہے نہیں رہنے دیں. وہ یہ تھی اور اس کو بنا کر پتہ نہیں کیا پیش کیا گیا کہ پرویز الہی جا کر ملاقات کرنے اور وہاں پر چیزیں ہوں گی ایسے ہوگا ویسے ہوگا. یہ اس طرح سے نظر آ رہا تھا. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ.